أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلک و صحابک یا خاتم النبیین. بعد حمد والصلاۃ فی عظمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واجب الاحترام عزت مآب معزز و محتشم سامعین کرام، علماء ذی احتشام، حفاظان نظام اور میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم اور تھوڑا ہے کہ جس نے آج کی حسین اور عظیم رات میں چند گھڑیاں بیٹھ کر اس کے ذکر میں گزارنے کی سعادت عطا فرمائی. اس کی مرضی اور چاہت کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں ہلتا. اور کتنی قسمت ہے ہماری کہ جس نے ہمیں ہماری زندگی کی غفلت میں بیتی جانے والی گھڑیوں سے اپنے ذکر کی خوبصورت ترین رونقوں میں بلایا اور یہاں جمع کر کے اپنے ذکر میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی. میرا رب بڑا حلیم ہے، حلم والا ہے. حلیم اللہ کی خوبصورت ترین صفت ہے. اس کا معنی جو ہماری زبان میں کیا جاتا ہے وہ ہے بردبار. اللہ کریم بڑا تحمل والا. تحمل والا کون ہے؟ کہ جس کے پاس ہمت ہے غلطیاں دیکھنے کے بعد بھی معاف کرنے کی. آج کوئی شخص تیرے پاس معافی مانگنے آئے یا میرے پاس آئے، ہم اس کی غلطی کو 10% جانتے ہوتے ہیں کہ اس کی غلطی کرتے ہوئے اس کی نیت کیا تھی. اور وہ اتنا آ کر کہہ دے کہ مجھے معاف کر دو، اتنا آ کر کہہ دے مجھے معاف کر دو، تو ہم کہتے ہیں یار دروازے پہ چل کے آ گیا، اسے معافی دے دینی چاہیے. اب یہ معافی مانگنے آیا ہے تو اس کی معافی اس کو دے دینی چاہیے. یہ لفظ ہم جب بولتے ہیں تو پھر معاف بھی کرتے ہیں، جبکہ اس کی غلطی کو صرف 10% جانتے ہوتے ہیں. 90% پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ غلطی کیوں کرنے کے ارادے سے آیا تھا، غلطی کیوں کی تھی. اب اسی کے بلا تشبیہ و بلا مثال جب گناہگار گناہ کرتا ہے تو میرا رب اس کے گناہ کو مکمل جانتا ہے. اور کوئی چھپ چھپا ہوا جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تب بھی جانتا ہے. کیسا حلیم مالک، کیسا تحمل والا مقام ربوبیت ہے. گناہ کرتے ہوئے گناہگار کے تمام گناہ کے عمل سے واقف ہے، اور کس نیت سے گناہ کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، کس حد تک گناہ کر رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، کس لیے گناہ کر رہا ہے سب جانتا ہے. اور جب معافی مانگنے آتا ہے تو پھر بھی جانتا ہے کس نیت سے مانگنے آیا ہے، پھر بھی جانتا ہے کس نیت سے مانگنے آیا ہے، کس نیت سے طلب کرنے آیا ہے، کس نیت سے آرزو کرنے آیا ہے، کس نیت سے استغفار کرنے آیا ہے. ایسا حلیم مالک کہاں ملے گا جو گناہ بھی دیکھے اور جلدی نہ کرے، اور معافی مانگنے کو ہی آ جائے تو دروازہ بند نہ کرے. ایسا مالک ملے تو پھر بندے کو اس کی بارگاہ میں جھکنے کے علاوہ
دوسرا مقصد بچتا ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی تیری میری غلطیاں 2 دفعہ دیکھے گا، 4 دفعہ دیکھے گا، ایون کہ سگا باپ اگر تیری میری کوتاہیاں دیکھے گا تو ایک وقت آئے گا جداد سے آگ کر دے گا، تعلق ختم کر لے گا، رابطہ توڑ دے گا۔ قربان جاؤں جبرائیل امین اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ ایک شخص نے گناہ کیا، بڑا سخت گناہ کیا، پھر معافی مانگنے کے لیے جب دربار میں پہنچا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اس بندے نے جو گناہ کیا یہ کیا چاہتا ہے؟ اپنے دل کی کانوں کے ساتھ ان لفظوں کو اپنے دماغ میں بٹھا کر لے جائیے۔ یہ چاہتا کیا ہے؟ باری تعالیٰ یہ معافی مانگنے آیا ہے۔ اچھا کیوں معافی مانگنے آیا ہے؟ اے اللہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب معاف کر دینے والا، اس نیت سے معافی مانگنے آیا ہے کہ میرا رب، تھوڑا اونچی بولیے، اس ارادے سے۔ اچھا جبرائیل یہ اس ارادے سے آیا کہ رب معاف کرنے والا ہے؟ جی مولا۔ فرمایا جا اس بندے سے کہہ دے اللہ نے اس کا آنا قبول کیا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اتنا خیال رکھ کر میرے دربار میں آیا ہے۔ گناہ کرنا جرم تو ہے اور بشر سارے گناہ گار ہیں، اولاد آدم ٹوٹل گناہ گار ہے سوائے انبیاء کے، اور جب بھی گناہ گار ہم ہیں ہی، لیکن اب تھوڑا غور کریے گے تو سمجھ آئے گی اس بات کی، اگر کوئی اتنا ارادہ رکھ کر آ جائے اللہ معاف کر دینے والا ہے، تو جبرائیل سے میرے رب نے فرمایا اے جبرائیل اگر میرے بندے کا ارادہ یہ لے کر آیا کہ اللہ معاف کر دینے والا ہے تو جا میرے بندے سے کہہ دے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ دربار سے ہٹتا ہے، چند دن گزرتے ہیں، پھر گناہ کر دیتا ہے، وہی شخص پھر گناہ کر لیتا ہے۔ جبرائیل امین کہتے ہیں اب تو اس کی بخشش ممکن ہی نہیں ہے، اس نے توبہ توڑ دی ہے۔ پھر وہ دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے آج یہ کیوں آیا؟ آج یہ کیا لینے آیا؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ آج بھی تیرا بندہ معافی مانگنے آیا ہے۔ جبرائیل آج کس نیت سے آیا ہے؟ باری تعالیٰ آج بھی اسی نیت سے آیا ہے کہ تو معاف کر دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے ایمان کی کیفیت ہے نا، اللہ کو ہم کس ایمان کے مقام تک جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ کہا کس نیت سے آیا؟ اس نیت سے آیا ہے کہ اللہ معاف کر دینے والا۔ فرمایا جا میرے بندے سے کہہ دے آج بھی اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ پھر گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے آتا ہے، تو جواب میں جبرائیل عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ تو گناہ کرتا ہی رہتا ہے، اس کی تو عادت بن گئی ہے، یہ تو گناہ کرتا ہے اور معافی مانگنے آ جاتا ہے۔ تو جواب آیا اس کے گناہ میری رحمت کے مقابلے میں شیء کوئی نہیں۔ یہ گناہ جو ہم کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد گھر میں مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ میری بخشش ہی نہیں ہوگی، میری تو معافی نہیں ہوگی، اللہ نے فرمایا دوسرا گناہ نہ کرو، یہ گناہ تو کر ہی لیا، اب دوسرا گناہ کون سا نہ کرو، لا تقنطو من رحمت اللہ، اب دوسرا گناہ یہ نہ کرو کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھو اور معافی کا راستہ بند کر بیٹھو۔ تو کہا نہیں یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو باری تعالیٰ تیری رحمت کتنی ہے؟ کہا ایک چڑیا سمندر میں بیٹھی ہو اور اس کی چونچ میں پانی کا قطرہ ہو، میرے بندوں کے گناہ سمندر کے مقابلے میں جس طرح وہ قطرہ کوئی وقت نہیں رکھتا، میری رحمت سمندر کے پانیوں سے بھی وسیع ہے، میرے بندوں کے گناہ بھی میری رحمت کے مقابلے میں شے کوئی نہیں رکھتے۔ رابطہ اللہ کی ذات سے جڑنے والا ہو۔ اور پھر دوسرے مقام پہ ذرا جانیے، ذرا اب دوسری جگہ پہ چلتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص مرنے لگتا ہے، مرتے ہوئے اپنی اولاد کو بلا کر کہتا ہے کہ میں نے کام کوئی اچھا نہیں کیا، بات تھوڑے غور سے سننے والی ہے، میں نے کام کوئی اچھا نہیں کیا پر بیٹا جب میں مر جاؤں نا تو مجھے ایک جگہ پر نہ رکھنا، میرے جسم کو جلا دینا، پھر میری راہ کو ہواؤں میں اڑا دینا، کچھ حصہ پانی میں بہا دینا اور کچھ حصہ مٹی میں مکس کر دینا، پر اکٹھا نہ رکھنا۔ کہا بابا کیوں؟ کہنے لگا زندگی میں کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ اللہ راضی ہو جائے، کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا اللہ راضی ہو جائے، اب ڈر لگتا ہے اس کا سامنا کیسے کروں، اس کے سامنے پیش کیسے ہوں، اس کے سامنے جاؤں کیسے، ڈر لگتا ہے، مجھے اکٹھا نہ رکھنا۔
تھوڑا غور تو کرے نا یار، وہ بندے کا کیا تاثر ہوگا جب ساری زندگی نافرمانی میں گزاری ہے، اور پھر اکٹھے دفن ہونے پہ اکٹھے نہیں رکھنا، جلا دینا، خاک ملا دینا، کچھ پانی میں بہا دینا، کچھ ہواؤں میں اڑا دینا، پر اکٹھی نہ رکھنا۔ مجھے اللہ پوچھ نہ لے اب ہوا کیا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اللہ نے ہواؤں سے کہا اس کا خمیر اکٹھا کر دو، پانی سے کہا اس کا خمیر اکٹھا کر دو، مٹی سے کہا اسے جوڑ دو۔ دوبارہ جب تخلیق کر کے سامنے کھڑا کیا، اب سوال تھوڑا غور سے سنیے گا، میرے رب نے ارشاد فرمایا میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا، یہ کیوں کیا؟ تو جواب میں کہتا ہے باری تعالیٰ میں نے زندگی بھر تجھے راضی تو کیا نہیں تھا، میرے پلے کوئی ایسا عمل ہی نہیں تھا جو لے کر آتا اور تجھے راضی کر لیتا، تو خوش ہوتا، زندگی بھر نافرمانیاں کرتا رہا، گناہ کرتا رہا۔ اب ڈرتا تھا کہ اگر اکٹھا دفن ہوا اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیسے ہوں گا۔ بس میں نے تو یہ راستہ نکالا کہ میں اکٹھا دفن ہی نہ ہوں، نہ اللہ کا سامنا کرنا پڑے، میری وہاں سے نجات ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے اتنا پوچھا کہ زندگی میں تو نے کوئی نیکی کیوں نہیں کی تو کس منہ سے پیش ہوں گا؟ اے اللہ تیری ذات سے ڈر گیا۔ اب آگے جواب سنیے، میرے رب نے فرمایا میرے بندے تو نے ڈر کر ایسا کیا، واہ واہ، تو نے ڈر کر ایسا کیا؟ ہاں مولا ڈر کر ایسا کیا۔ تو جواب آیا اگر تو میری ذات سے ڈر گیا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اپنی زندگی کے اندر اللہ کی ذات سے تعلق کا بن جانا ہی کافی ہے، وہاں عملوں کا ڈھیر چاہیے ہی نہیں ہے، وہاں تو نسبتوں اور تعلقات کو دیکھا جاتا ہے۔ آج کی جو رات نصیب ہوئی ہے، اس رات کے ان گھڑیوں میں اللہ کی بارگاہ سے ڈر جانے والا بھی گناہوں کی بخشش پائے گا، اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کا ارادہ لے کر آنے والا بھی بخشش پائے گا، اس کی ذات سے جڑ جانے والا بھی بخشش پائے گا۔ دربار رسالت آباد ہے۔ یہ حدیث جب بھی میں نے زندگی میں پڑھی ہے نا، اس مقام پہ آ کے مجھے سکون ہی سکون عطا کرتا ہے۔ آقا کریم کا یہ فرمان بے مثال آج آپ کے پیش نظر بھی کر رہا ہوں، پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ شامل کیا۔ وہ آتا تو ان پڑھ ہے، گاؤں کا رہنے والا، اپنے حال میں مست ہوتا ہے، جب دربار رسالت میں حاضر ہوتا ہے وہاں آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میرا حساب کون کرے گا، قیامت کے دن میرا حساب کتاب کون کرے گا؟ تیرے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تیرا پالنے والا تیرا رب کرے گا، تیری ہر خواہش پوری کرنے والا تیرا رب کرے گا۔ یہ کلمات سننے تھے وہ عاشق جو رسول آئے تھے، گاؤں سے آنے والے دیہاتی خوش ہونے لگے، خوشی میں بڑے زیادہ خوش ہو کر وہ دربار رسالت سے نکلتے ہیں، خوش ہوتے ہوتے ہنستے کہہ لگاتے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے اس سے پوچھو تو صحیح خوش کس بات پہ ہو کے جا رہا؟ تھوڑا غور سے سنیے تاکہ ذہن نشین ہو جائے یہ بات۔ ہمیں آج جس مقصد کے لیے یہ بلایا گیا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، قرآن کا آنا، ہمارے لیے تراویح کا اہتمام کرنا، روزے رکھنا، اس کا کوئی مقصد تو اللہ کی نگاہ میں ہے نا، اس کا کوئی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آبجیکٹ ہے نا۔ یہ اتنا بڑا جو پروسیجر اس نے جاری کر رکھا ہے، ہر سال روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہم خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، کوئی تو مقصد اللہ نے رکھا ہے نا۔ وہ کتنا بڑا مقصد ہوگا جس کے لیے اللہ نے یہ نظام بنا رکھا ہے۔ تھوڑا غور سے سنیے، وہ صحابی ہنستے ہنستے مجلس رسالت سے نکلے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا ذرا بلا تو لاؤ اس کو، کس چیز نے خوش کیا؟ جب بلا کر واپس لائے تو میرے کریم نے ارشاد فرمایا کس بات سے خوش ہو کے جا رہے ہو؟ آقا تو سب جانتے ہیں، باقی صحابہ کے سامنے تربیت کے لیے ارشاد فرمایا یہ کس بات سے خوش ہو کر جا رہے ہو؟ اس نے جواب میں کہا میں نے آپ سے پوچھا میرا حساب کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا تیرا پالنے والا کرے گا، تیری ہر خواہش پوری کرنے والا تیرا رب کرے گا۔ تو خوش کیوں ہوئے؟ رب کے سوال کے جواب پہ خوش کیوں ہوئے؟ اس نے جواب میں کہا میں نے دنیا میں دیکھا ہے میرا رب اگر حساب کرے گا تو مجھے یقین ہے، میں نے دنیا میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ جب کوئی عالی ظرف حساب کتاب کرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں گنتا۔ جب کوئی عالی ظرف، جتنی مرتبہ بھی میں نے یہ حدیث پاک پڑھی ہے، یوں سمجھیے میری زندگی میں اگر کوئی امید کی کرن ہے تو وہ یہاں ہے،
اس حدیث پاک کے فرمان میں، اور کیا جواب دیا میرے آقا کی بارگاہ میں؟ عرض کرتے ہیں وہ گاؤں کے آنے والے، تیری میری طرح ڈگری ہولڈر نہیں ہے، چند گھڑیاں نبی پاک کی دربار میں بسر ہوئی، ایمان لے آئے، اللہ کی ذات کے بارے میں سوال کے بعد جب مسکرا کر جانے لگے، رسول پاک نے پھر بلایا اور کہا آقا میں نے دنیا میں دیکھا ہے جب کوئی عالی ظرف، بڑے دل والا، بڑے مقام والا، جب وہ حساب پوچھتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر نہیں کرتا، بس مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے رب سے بڑا عالی ہے کون؟ وہ تو رب تعالی ہے، عالی سے بھی اعلیٰ ہے، وہ شان والا ہے، اور مجھے پتا ہے جب میرا حساب اس نے لینا ہے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو وہ دیکھے گا ہی نہیں۔ یہ لفظ سننے تھے آقا کریم مسکرائے، صحابہ فرماتے ہیں آقا کی مسکراہٹ اتنی ہوئی کہ ان کے دندان نظر آنے لگے، اور جواب میں میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے اس غلام نے اپنے رب کی حقیقت کو پا لیا، میرے اس غلام نے اپنے رب کی حقیقت کو اب نے کبھی پلٹ کر دیکھا ہی نہیں ہے، اس کے دربار سے نسبت کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ تو مقصد بتائیے رمضان المبارک کا کیا مقصد ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت، تراویحوں کی نماز 20 رکعتیں جو بڑھا دی، اس کا مقصد کیا ہے؟ آج کی رات میں جو جمع ہوئے اس کا مقصد کیا ہے؟ کبھی تھوڑا غور کرے تو پتہ چلتا ہے اس کے مقصد کو اللہ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی بیان کر دیا، اور روزوں کے لیے جب کہا تو وہاں دونوں مقصدوں کو ایک کر دیا۔ وہاں مقصد کیا ہے؟ وہاں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل، جو تم سے پہلے آئے ان پر بھی ہم نے روزے اتارے اور ان پر بھی لازم کیے، اور تمہارے لیے کیوں اتارے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم نیکوکار اور متقی ہو جاؤ۔ روزے اس لیے آئے کہ تم متقی ہو جاؤ، روزے اس لیے آئے کہ تم، اور قرآن کس لیے آیا؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کو ہم نے اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جھگڑے کرنے لگو، تم اس کے بارے میں اعتراض کرنے لگو، اور کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، ہر شک سے بری ہو کر یہ کلام آیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے۔ اور پڑھنے والے قاری، باقی سارا بعد میں پڑھنا، پہلے یہاں رک اور غور کر، اپنے سینے سے ہر شک نکال کر اس کلام کو اٹھا اور پھر دیکھ یہ کس لیے آیا۔ تو فرمایا ھدی للمتقین، جو کام روزہ کرنے آیا وہی کام قرآن کرنے آیا۔ روزہ بھی تقویٰ عطا کرنے آیا، اور قرآن بھی بولیے، بڑا اونچی بولیے نا، یہ بھی ہدایت بن کر آیا، تو متقین کی ہدایت بن کر آیا، پرہیزگاروں کے لیے آیا۔ آگے ان کی پھر تعریف کرتے ہوئے فرمایا وہ پرہیزگار ہیں کون؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ پرہیزگار ہیں جنہوں نے بن دیکھے پہ ایمان لائے، جنہوں نے بن دیکھے پہ ایمان لائے وہ پرہیزگار ہیں۔ ھدی للمتقین، وہ پرہیزگار جنہوں نے بن دیکھے، نہ جنت دیکھی نہ دوزخ دیکھا، نہ اللہ کی ذات دیکھی نہ فرشتے دیکھے، نہ اللہ کی بارگاہ سے آنے والے احکامات دیکھے، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، ان یؤمنون بالغیب، اور ایمان کے اس مقام پر ہیں، بن دیکھے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ کو دیکھ چکے ہیں، بن دیکھے مان رہے ہیں جیسے اللہ کو دیکھ چکے ہیں، بن دیکھے محبت کر رہے ہیں، اللہ کی ذات کو سنا بھی نہیں ہے، اور اللہ کے کلام کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اس کے دربار میں جھکے ہوئے ہیں، اس کی ہر بات کو مان رہے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، وہ ایمان والے ہیں جو غیب پر ایمان لائے، وہی تقوی والے ہیں۔ پہلی نشانی بتائی وہی ہے، پھر آگے فرمایا یؤمنون بالغیب، پھر آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ تھوڑا اونچی بولیے، کون لوگ؟ متقی۔ دوسری شان بیان کی تو نماز کو، پورا مجمع بولے نماز کو، ہاں، ایک مہینہ پڑھ کر سال بالکل پلٹ کے نہیں آنے والے نہیں، نماز کو قائم کرنے والے۔ یہاں پڑھنے کا نہیں کہا، اقرا صلاۃ نہیں آیا، اقیم الصلاۃ آیا، کہ نماز قائم کرنے والے۔ تو قائم کیسے ہے؟ ان کے عمل سے بھی نماز کا قائم ہونا جھلکتا ہے۔ وہ یہاں جھکتے ہیں تو ناپ تول بھی پورا کرتے ہیں، وہ یہاں جھکتے ہیں تو وعدہ بھی پورا کرتے ہیں، وہ یہاں جھکتے ہیں تو غیر محرم کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی نہیں تکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ ان الصلاۃ
تنہا عن الفحشاء والمنکر، صرف نماز ہی نہیں ہے، وہ بے حیائی اور برے کاموں سے بھی رکنے والے ہیں۔ وہ نمازی ہی نہیں ہے، نماز کو اپنے نظام میں نافذ کرنے والے، انہوں نے اپنی زندگیوں میں نماز کو نافذ کر رکھا ہے۔ ان کے دل غیب پر ایمان لانے کے بعد، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے بعد نماز ہی ایسے ہے کہ ان کی نماز ان کے عمل سے نظر آتی ہے۔ اور آج ہماری نماز کیا ہے؟ ہم نماز میں کھڑے ہو کر دکان کے حساب کر رہے ہوتے ہیں، ہم نماز میں کھڑے ہو کر قاری صاحب آج تو بڑی دیر لگا دی، 1 گھنٹہ زیادہ لگا دی، آج تو قاری صاحب آپ نے پلٹ کر ہی نہیں دیکھا، پاؤں ہی تھک گئے۔ ہماری نماز یہ ہے، اور ان کی بھی نماز تھی جنہوں نے قائم کی۔ تیر لگتا ہے جسم میں، اور شان کیا ہے تیرے میرے آقا مولا علی المرتضیٰ، وہ نماز میں آتے ہیں تو صحابہ کرام ان سے کہتے ہیں تیر نکال نہ دیں، صحابہ نکالنے لگتے ہیں تو آقا مولا علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابھی بڑی درد ہو رہی ہے، تھوڑی دیر گزرے گی، میں نماز میں آؤں گا پھر نکال لیں۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اپنے رب کی بارگاہ میں یوں پیش ہوا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مقام نہ نصیب ہو تو پھر ایسے کھڑے ہوا کرو کہ بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ یہ کیفیت تو ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہم تو نہیں دیکھ سکتے، ہماری تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے، لیکن یہ حال تو نماز میں ہونا چاہیے نا کہ ہمارے رکوع کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے سجدے کو بھی اللہ، ہمارے زبان سے نکلنے والے لفظوں کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سارے کلمات جو میں عرض کر رہا ہوں یہی ہیں سارے، کہ نماز کے اندر یوں کھڑے ہوں جیسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پیچھے بچا کیا؟ وہ تو رازوں کو جانتا ہے، کس نیت، آپ کس نیت سے آئے ہیں میں نہیں جانتا، میں کس نیت سے آیا ہوں آپ نہیں جانتے، لیکن دونوں کی نیتوں کو اللہ برابر جان رہا ہے، اور سب کا نیتوں کا پتہ ہے، نیت پیدا ہونے سے پہلے وہ جانتا ہے، ہمارے عملوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو عمل میں نماز قائم کرنے کا کئی بیلی سوال کرتے ہیں تو قائم کیسے ہوتی ہے؟ بیٹا قائم ایسے ہوتی ہے، دکان پہ بیٹھے ہوں تو ناپ تل پورا ہو، آپ جج بن جائیں تو انصاف کے ترازو میں ہو، ثالث بن جائیں انصاف برابر کریں، راستے پر چلے تو سیدھی بات کھری بات زندگی گزارے۔ یہ ہے نماز کا قائم ہونا، کہ آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو، اور آپ جھکیں یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، اور جب دکان پر بیٹھے ہوں تو اللہ کی محبت وہاں بھی دل میں ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور وہاں بھی اللہ صرف میری نماز کے عمل کو نہیں دیکھ رہا، میری بے حیائی کو بھی دیکھ رہا ہے، کم تولنے کو بھی دیکھ رہا ہے، میری ڈاکہ مارنے کی حالت کو بھی دیکھ رہا ہے، میری چوری کرنے کی کیفیت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے نماز کا قائم کرنا، کہ تیرے میرے افعال اور کردار میں اللہ یوں شامل ہو جائے کہ بندے کے دل میں ہر وقت اللہ کا خیال رہے، اللہ کا دھیان رہے۔ یہ ہے غیب پر ایمان لانے کے بعد وہ لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کیا کمال شان ہے پرہیزگاروں کی، مما رزقناہم ینفقون۔ ابھی بات ہو رہی تھی نا، تو یہ ہے شان تقوی والا۔ آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے، نہ دیں، لیکن یہ بات کلیئر ہے جب تک تقوی کا مقام پانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا بھی ان کی شان ہے، اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مما رزقناہم، اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں دے رکھا ہے، ہم نے انہیں عطا کر رکھا ہے، اور وہ ہمارے میں سے، ہم نے تو افطاریاں بھی کروائی ہیں تو جہاں ہمارا مفاد ہے انہیں کروائی ہیں، جہاں سے ہمارا کام نکلنا ہے مالداروں کو افطاریاں کروائی ہیں۔ بتائیے کتنے ایسے جنہوں نے غریبوں کو بلا کے افطاری کرائی ہو، جن سے مقصد ہی کوئی نہ ہو۔ مال خرچ کرتے ہیں نا تو پہلے رکھتے ہیں اس کو دوں گا تو فلاں مقام پہ فائدہ لوں گا، سوچتے ہیں نا مال دینے سے پہلے۔ بتائیے یہ خیال آتا ہے نا، اسے اگر دے رہا ہوں تو کل کو اس سے ڈبل لوں گا، فائدہ لوں گا، مال خرچ کروں گا اپنے مقصد کے لیے۔ اللہ نے یہاں فرمایا مما رزقناہم ینفقون، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے تقوی والے وہ لوگ ہیں جو خرچ کرنے والے۔ یہ تھوڑا غور سے سننے والی بات ہے۔ اور یہاں یہ کہا کہ مما رزقناہم ینفقون، اور پھر آگے دوسرے مقام پہ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی، تھوڑا اونچی بولیے، علی طعام
کیا کمال کنیکشن ہے اللہ رب العزت کے کلام میں، کیا ربط ہے۔ وہ آخری سپارے کی سورۃ ماؤن ابھی تلاوت سنی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کیا ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کا انکار کرنے والا ہے۔ دین سے مراد دین اسلام بھی ہے اور قیامت کا دن بھی ہے۔ جو دین اسلام کا انکار کرنے والا ہے، ارے وہی تو ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو یتیموں کو دھکے دینے والا ہے نا۔ اللہ انہیں خود کیوں نہیں دیتا؟ ہمارے پاس مانگنے آ جاتے، روز مانگتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں۔ تو جواب اس کے درمیان میں ایک دوسرے لوگوں کا بھی دے دوں، جن کے دروازے پہ مانگنے جاتے ہیں ان کا انداز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ انہیں دے سکتا تھا، دیا کیوں نہیں؟ کہ جو ہمیں دیا ہے مما رزقناہم ينفقون، ہمیں بھی تو تقوی چاہیے نا، جو ہمیں مال دیا ہے ہم ان پر خرچ کریں گے، اللہ ہمیں تقوی کی شان عطا فرما دے گا، ہمارا خرچ کرنا بھی تقوی کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا انداز تصور ہے اور کیا انداز عمل ہے۔ ہم عمل کر رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تقوی کی شان عطا کرے گا، ہم اس پر خرچ کریں گے۔ اگر کوئی تیرے میرے دروازے سے مانگنے ہی نہ آئے تو بتائیے مما رزقناہم ينفقون، یہ شان تو رہ گئی نا۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ یہاں مال خرچ کرنے کا کہا، پھر ایمان لاتے ہیں میرے محبوب جو آپ پر نازل، آپ سے پہلے نازل ہوا، بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا من قبل کا، اس پر بھی ایمان لائے، اور جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے۔ یہاں ختم نبوت کی پکی دلیل کلیئر کر دوں، کسی کے ذہن میں ابہام نہ رہے، غور سے سنیے گا۔ اللہ نے دو لفظ بولے، بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں تقوی والے۔ ختم نبوت پر ایمان رکھنا بھی تقوی کی شان ہے۔ متقی ہونا ہے کیسے؟ اگر رسول پاک کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، رسول پاک کے بعد کسی رسول نے آنا ہوتا، تو یہاں من قبل کا کے لفظ آئے ہیں ومن بعد کا بھی لفظ ہوتے کہ اے محبوب جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے، اور جو آپ سے پہلے آیا اس پر بھی ایمان لائے، اور جو بعد میں آئے گا اس پر بھی ایمان لائیں گے تو متقی ہوں گے۔ ہمیں کہا اتنا گیا ہے لوگوں سنو، جو پہلے آ چکا اس پر ایمان ہے، جو آپ پر آیا، آپ پر قرآن آیا اس پر ایمان ہے، تورات آئی اس پر ایمان ہے، زبور آئی اس پر ایمان ہے، آپ سے پہلے انجیل آئی اس پر ایمان ہے، یہ سارے اللہ کے صحائف اترے، ہم نے سب پر ایمان لائے۔ اور جواب میں کہا کہ بعد کوئی آنا ہی نہیں ہے، تو یہ بڑی پکی دلیل ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ختم نبوت کی قرآن سے کوئی دلیل بتا دو تو یہ لفظ ہے من قبل کا، سنے جو آپ سے پہلے آیا اس پر ایمان، بما انزل الیک، اور جو آپ پر اترا اس پر ایمان۔ جوانان ملت ذرا غور سے سنیے گا، تقوی آ ہی نہیں سکتا جب تک ختم نبوت کا انسان عقیدہ دل میں نہ پالے۔ بڑی خوبصورت کلمات ہیں، یہاں اتنا کہہ کے بھی بات ختم ہو سکتی تھی، جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لے آئے، قبل کی بات ہی نہ ہوتی۔ قبل کی بات کرنے کے بعد بعد کا نہ کہنا، تھوڑا سمجھاؤں سمجھ آئے گا۔ میاں آج کے بعد یہاں نہ آنا، یہ بعد کی لفظ ہے۔ تم آج سے پہلے بھی یہاں آئے، پہلے کی لفظ ہے، آج بھی یہاں بیٹھے ہو، تو یہ مومنوں کو متقین کی شان بتائی کہ جو آپ پر نازل ہوا اسے مان رہے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کے بعد تو کوئی آنا ہی نہیں، آپ کے بعد تو کوئی، یہاں ختم نبوت اور ختم رسالت ہو چکی، اب ختم نبوت بھی ہے ختم رسالت بھی ہے، تو تقوی تب تک نہیں آ سکتا جب تک بندہ اللہ کے نبی کی خاتم النبیین ہونے پر ایمان نہ لائے۔ تقوی کی شان نصیب نہیں ہوتی، پہلے نبیوں کی ذات پر جو نازل ہوا اس پر ایمان، اور جو آپ پر آیا اس پر ایمان، بعد والی تو اوقات ہی کوئی نہیں بچی۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے ہمارے اس خطہ بر صغیر میں، اس مقام پر ان سے کسی نے کہا آپ مرزا کے مقابلے میں جا رہے ہیں تو کیا کریں گے؟
کہا نا کہ میں قلم پیچھے کمر کے رکھوں اور لائن بھی ٹیڑھی نہ ہونے دوں، لفظ سیدھے لکھ دوں۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا تم تو نبوت کا دعویٰ کرتے ہو بدبخت انسان، میں تو نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں۔ ہم قلم رکھ دیتے ہیں، تم اپنی قلم سے کہو، میں اپنی قلم سے کہتا ہوں۔ یقین ہو تو پھر اتنا ہو، کوئی لاکھ فیس بک پہ بیٹھا تباہ کرتا رہے ایمان، کوئی لاکھ سوشل میڈیا کے ذریعے حملے کرتا رہے ختم نبوت پر، اگر یقین ہو۔ لوگ کہتے ہیں بزرگوں نے کیا دیا، میں اعلان کر کے جا رہا ہوں بزرگوں نے ہی تو راستہ بتایا ہے، اور وہاں رکھ کر کہا تو بھی قلم رکھ میں بھی قلم رکھتا ہوں، تو اپنی قلم سے کہہ میں اپنی قلم سے کہتا ہوں۔ آپ کے ایک مرید نے آ کر پوچھا حضور اگر قلم نہ لکھتی تو کیا کرتے، قلم نہ لکھتی تو کیا کرتے، پھر تو کیا بننا تھا؟ آپ نے جواب میں کہا جب میں 7 سال کا تھا تب پوچھتی تھی میرے علی کیا لکھوں، آج تو 55 سال کا ہوں، آج کیوں نہ لکھے گی؟ چپ کر میرے علی تھا جا نہیں، ماشاءاللہ ما اجملہ کا ما آسانہ کا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، لاؤ مختی مخاطت برد یمن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ سجن جو ہمرا وادی صد کریاں۔ قربان جاواں ایک رات سوئے، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے عشاء کی نماز کی سنتیں رہ گئیں، نہ ادا کر سکے، خواب میں سرکار تشریف لائے اور کہا میرے علی اگر میری اولاد ہی سنتیں ادا نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ وہ جو لفظ آقا نے بولے تنبیہ والے، ان لفظوں کو شعر کی صورت میں یوں بیان کرتے ہیں، آقا وہ دن یاد آ رہا ہے ہمرا وادی میں تھا، آپ نے مجھے مخاطب کیا اور کہا میرے علی تو نے سنتیں چھوڑ دی، حضور وہ دوبارہ منظر نہیں آ سکتا، آپ مجھے تنبیہ کر رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں، او لاؤ مختی مخاطب جو چادر یمن کی پہنی تھی وہ ہٹائیے نہ چہرے سے، وہ مٹھیاں گالی پیاری پیاری باتیں جو آپ فرما رہے تھے ایک بار پھر آئیے نہ دیدار کروائیے۔ پھر کسی نے پوچھا میرے علی کیسے لگے، انہیں کیسا پایا؟ تو جواب میں آقا میرے علی رحمہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں چپ کر میرے علی اتنا جا نہیں ہے بولنے۔ کس نے دیکھا ہے وہ بولنے پہ کہتے ہیں بولنے پہ بھی جرم ہو جائے گا، اگر زیادہ بولا تو کہیں ایسا نہ ہو گرفت ہو جائے، کم بولا کہیں ایسا نہ ہو منافق ہو جاؤ۔ تو اس بات پہ کہا چپ کر میرے علی اتنا جا نہیں ہے۔ تو ختم نبوت پر بھی یقین کامل رکھنے والا متقی ہے۔ آج میں بطور خاص اس کو شامل کر رہا ہوں، زندگی دوبارہ موقع دے نہ دے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، آقا کے خاتم النبیین پر ایمان رکھنا یہ تقویٰ کی شان ہے، اور خود قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں یقین رکھنے والے، ایقان کی کیفیت میں کھڑے ہیں آخرت ہوگی۔ اور آخرت پر یقین کن کا ہے معلوم ہے؟ جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے، جو مسکینوں کو مال تقسیم کرنے والا، جو بانٹنے والا ہے، رزق دینے والا، خیرات کرنے والا، انہیں کہا گیا کہ یہی تو ہے جو ایمان آخرت پہ رکھنے والے ہیں۔ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں لوٹ مار کرتا رہوں، چھینتا رہوں، ظلم کرتا رہوں اور مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو۔ آخرت کا دل میں ڈر اور ایمان یہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، وہاں ایک ایک شے کا سانس کا حساب ہوگا، تو میں نے وہاں جا کر جواب دینا ہے۔ یہ ہے آخرت پر یقین رکھنے کی وہ کیفیت جو ہمیں اللہ رب العزت نے تقویٰ کی شکل میں عطا کی۔ تو روزے بھی ملے لعلکم تتقون، اور قرآن بھی ملا ھدی للمتقین، دونوں کا نصاب ایک ہی ہے، دونوں کی پریکٹس کا مقصد ایک ہی ہے۔ روزے تو چلے جائیں گے، ابھی عید المبارک کے بعد تشریف لے جائیں گے، رخصت ہو جائے گا یہ مہینہ، لیکن قرآن کی نعمت تو سال بھر پاس رہے گی، اس کا تعلق رابطہ تو بنتا رہے گا نا قرآن پاک سے۔ آپ کی عمر کتنی ہے میں نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں اتنی عمر میں آپ نے ایک سپارہ بھی کبھی ترجمے سے نہیں پڑھا، اللہ ماشاءاللہ چند ایک علماء کرام کی جو ہمارے درمیان شخصیات موجود ہیں انہیں چھوڑ کر کبھی قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے کا بھی ماحول بنائے نا۔ اب تو آسانی ہو گئی ہے، آپ کے پاس موبائل بھی موجود ہے اور یہاں ہر مفسر کی تفسیر بھی موجود ہے، پوری لائبریری آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس قرآن کے ساتھ وہ تعلق تو بنائے نا جس مقصد کے لیے آیا۔ تو لیلۃ القدر کی رات ہر سال آ کر یہ اعلان کرتی ہے لوگوں جو اس رات میں آئے تو شان والا بنا دے، تو جس سینے میں آئے، جس زبان پر آئے، جس دل میں آئے، جس گھر میں آئے،
جس دماغ میں آئے. اب یہ کام کیا ہمارے لیے قرآن نے کہ تقوی والوں کا نصاب بن کر آیا. پھر اس کے اگلا بھی ایک کمال ہے، ہم تو پڑھتے ہیں تو شان پائیں گے نا، جو لوگ سنتے ہیں انہیں بھی اجر سے محروم نہیں رکھا. جو کیا کرتے ہیں بولیے، تھوڑا اونچی بولیے. پڑھنے والا تو ہو چکا، اب سننے والا کے بھی سن لیں. سننے والے کون ہیں؟ کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اب قرآن سننے کے لیے کیا کہا کہ سنو جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، تلاوت قرآن ہو رہی ہو. یہ تو نمازوں میں کھڑے تھے، قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے، سارے سن رہے تھے پیچھے کھڑے ہو کر. تو کیا ہو رہا تھا پتہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو پھر کیا کرو، غور سے سنو، پھر کان لگا کر سنو، دل کے کانوں سے ہماتن گوش ہو کر سنو. وَأَنصِتُوا، بولنا نہیں. کون بول رہا ہے؟ جی قرآن پڑھا جا رہا. اب یہاں کیا کرنا ہے؟ خاموش. ہمارا کیا کام ہوتا ہے؟ ختم شریف پڑھا جا رہا ہے، ادھر سے مٹھائیاں بانٹی جا رہی، ادھر سے ختم پڑھا جا رہا ہے، مٹھائی بانٹی جا رہی. قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے یہاں خود کہا کہ جتنا پڑھنے پہ اجر ہے سننے والا بھی اجر سے محروم نہیں ہے. اور خاموش رہے جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے، تب تک خاموش رہے. تو کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون. جب قرآن سنا اور خاموش رہا، اللہ نے کہا اب بھی تم پر رحمت برسی ہے، اللہ نے اب بھی تم پر کرم انعام عطا فرمائے، سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. کیونکہ قرآن کا سننا بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور سبب ہے. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور یہاں ایک بات اور شامل کر لوں کہ جو شخص صرف قرآن کی زیارت کرے، تعلق رکھے قرآن کے ساتھ تعلق رکھے، قرآن دوستی نبھاتا ہے، قرآن رابطہ بناتا ہے، تعلق بناتا ہے، تو استاد عزیز اس کی اتنی محبت اور اتنا اثر ہے کہ جو شخص ایک جگہ پہ عالم دین بیان فرما رہے تھے کہ قرآن کو یاد کرتا کرتا اگر کوئی مر گیا تو اللہ کریم فرشتوں کی ذمہ داری لگا دیں گے جو قبر میں اس کو قرآن یاد کروائیں گے، اور قیامت کے دن وہ حافظ قرآن بن کر اٹھے. کوئی تھانے دار کا کورس کرتے ہوئے مارا جائے تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی وکیل بنتے ہوئے مارا جائے تو کوئی فائدہ نہیں. اور یہ وہ شان اور سند ہے. ایک بوڑھے نے سن لیا کہ بھائی واقعی اگر قرآن یاد کرتا ہوا دنیا سے مر گیا تو اللہ کے فرشتے یاد کروائیں گے. اس نے کہا عمر تو تھوڑی رہ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، روزانہ کا ایک لفظ قرآن کا سیکھتا، ایک لفظ، ایک سپارہ یاد کیا، وقت زندگی کا پورا ہو گیا، قبر میں چلا گیا. اللہ نے کہا حساب کتاب بعد میں کریں گے، پہلے جو کام کر رہا تھا وہ پورا کرو. فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، میرے بندے کو قرآن یاد کروا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. یہ سارا پروسیجر ٹوٹل قرآن، رمضان اور آج کی رات لعلکم تتقون، تاکہ پرہیزگاری مزاج میں آ جائے. یہاں بیٹھ کر ہی نہیں ہم ایک دوسرے کو تو آپ مجھے حاجی کہتے رہے میں آپ کو حاجی کہتا رہوں، نہیں، ہمارے کردار سے بھی تقوی اور طہارت کی خوشبو آنی چاہیے کہ یہ پاکیزہ لوگ جا رہے ہیں. ایک شخص کے بارے میں بڑا مشہور ہے، اس نے پوچھا کہ روزے کیوں رکھتے ہو؟ کسی غیر مسلم نے پوچھا. اس نے کہا جی ہم روزے میں کھانا نہیں کھاتے، پینا نہیں کھاتے کرتے، عورتوں سے دور رہتے. اس نے کہا بس یہی چیزوں سے رکتے ہو؟ 1 مہینہ رکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں 1 مہینہ رکتے. اس نے کہا نہیں اس کے علاوہ اور بھی ہے. کیا؟ جھوٹ نہیں بولتے، گالیاں نہیں دیتے، ہم بچتے ہیں وعدہ خلافی سے، رمضان شریف میں پورا عمل کرتے ہیں. وہ جواب میں ہنس پڑا. 1 مہینے کے بعد کیا کرتے ہو؟ کہا پھر روٹین پہ زندگی آ جاتی ہے. اس نے کہا تمہارا تو 1 مہینے کا روزہ ہے، ہمارا تو زندگی بھر کا روزہ ہے. کبھی زبان کو غلط بولتے ہی نہیں، کبھی لفظ کسی کے خلاف نکالتے ہی نہیں، تن نہیں دیتے، طنز نہیں کرتے، مذاق نہیں بناتے، ٹھٹھا نہیں اڑاتے، کسی کی عزت نہیں اتارتے، کیونکہ ہمارا تو زندگی بھر کا روزہ ہے. دوستان عزیز صرف یہ 30 دن کی جو پریکٹس ہے، یہ تقوی کا پورا پروسیجر ہے. اگر یہ پا لیا ہے تو سال بھر حفاظت کریں، اور سال بھر اس کی حفاظت کرتے رہیں گے تو یہ آپ کی حفاظت کرے گا. یہاں سے ہم بھی چلے جائیں گے، آپ بھی چلے جائیں گے، لیکن یہ مہینہ پلٹ کر دوبارہ آئے گا اور پہلے دن پوچھے گا بتا جو پچھلے سال سے گایا تھا کتنا عمل کیا. دوستان عزیز آخر میں جو وقت دیا انشاءاللہ پورا ہو چکا، آخر میں 2 باتیں عرض کر کے ختم کر رہا ہوں. اللہ سے رابطہ اس ایمان کی کیفیت کا ہو کہ جب بھی معافی مانگیں اس ارادے اور نیت سے آ کر مانگیں، اللہ معاف کر دے گا. اچھا بڑا توبہ کے بارے میں بڑا کنسپٹ دلوں میں پایا جاتا ہے، میری کون سی قبول ہونی ہے.
توبہ کرتے ہوئے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہوئے ایک خیال ذہن میں آتا میری کون سی قبول ہونی ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، توبہ آپ کا عمل ہے، میرا عمل ہے، یا اللہ کا عمل ہے؟ توبہ کس نے ہمیں بتایا ہے؟ اچھا اگر گناہوں پہ توبہ کا عمل اللہ نے رکھا ہے تو قبول کس نے کرنی ہے؟ تو پھر اپنے دل کو چھوٹے کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. توبہ ہمارا عمل ہی نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے. میں کسی کو کیا کہوں؟ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کسی کو کیا کہیں؟ جب توبہ کا عمل توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، مومنوں کو اکٹھے ہو کر توبہ کا حکم کس نے دیا ہے؟ تھوڑا اونچی بولیے. تو کیوں دیا ہے یار؟ ایک بندے نے دنیا میں نظام بڑھایا کہ آپ نے جب ٹریفک کا اشارہ کراس کرنا ہے تو ریڈ سگنل پہ رکنا ہے. آپ رکنے کے لیے کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں. چھوٹا سا قانون بنایا بلا تشبیہ بلا مثال. یہ جو قانون بنایا تھا بچانے کے لیے بلا تشبیہ بلا مثال، جب اللہ نے توبہ کا حکم دیا تو عاشقان خدا، بندگان خدا، فرزندان توحید، تو اللہ نے توبہ کا حکم کیوں دیا؟ تو سیدھی سی بات ہے، گناہوں کو بخشنا ہے تو توبہ کا راستہ بھی خود ہی دکھا. گناہوں کی بخشش کرنی ہے تو توبہ کا راستہ بھی خود ہی بتایا. کوئی ہم اپنی طرف سے تو توبہ لے کے ہی نہیں آئے، توبہ کا راستہ بھی تو اللہ نے دیا ہے. اور سب سے کمال شان ہے اس مالک کی. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اب یہ دروازہ کھل چکا ہے نا. یاد کریے آج سے 2 سال پہلے کرونا کا نظام تھا، مسجدیں ہماری ویران تھی، ممبر ہمارے برباد ہو چکے تھے، ہم مسجدوں سے دور نکل چکے تھے. چند ایک دوست مل کر دعا کرتے تھے، پھر سارا مہینہ روتے رہے. وہ دن گزر گئے. ایک سوال کرنے کو دل کرتا ہے، اگر یہی وائرس زندگی 12 ہماری زندگیوں میں آ جائے تو بتائیے ہمارے دلوں کا حال کیا رہے؟ روتے ہوتے تھے، یہ ممبر ہم سے چھین لیے گئے، یہ مصلے ہم سے چھین لیے گئے، قرآن کی تلاوتوں کا ذوق ختم ہو گئے. یہاں ڈر رہے تھے محفل کرتے ہوئے 27ویں کی کہ اکٹھے نہیں بیٹھنا، لا بن گیا ہے اکٹھے نہیں بیٹھنا. یقین کیجیے آنسو نکلتے تھے جب اللہ کے گھر کو دیکھتے تھے کہ پتہ نہیں کیا گناہ کر بیٹھے ہیں. وہ دن دور نہیں ہوئے. اگر اس نے معاف کر دیا ہے نا تو پتہ نہیں کس کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ یہ مرض ختم ہو گئی. اس کے تو اختیار میں جب چاہے اس سے زیادہ کوئی اور ڈینجرس بیماری آ جائے. کیسا لگتا تھا سلام لیتے ہوئے؟ مجھے سلام لیتے ہوئے لوگ کہتے ہوتے تھے او شاہ جی بچا کرو، گلوز پہنا کرو، ماسک لگایا کرو، لوگ آپ سے ملتے ہیں آپ کے ہاتھ چومتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بلیو کیجئے جب اتنا بڑا نظام ہم نے دیکھا اور اللہ کا کرم دیکھا، اور پھر کرم کے بعد خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھلا، گنبد خضرا کا راستہ بھی کھلا. تڑپتے ہوتے تھے یار. قاری صاحب کو فون کر کے پوچھتے تھے قاری صاحب مسجد کا کیا حال بنا، کیسی رونق ہے؟ کہتے جتنے آ جاتے ہیں، 4 آ جائے 8 آ جائے ہم پڑھ لیتے ہیں بس، اور پھر بڑے پریشان ہوتے، ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے. یقین کیجئے گا اگر یہ گھر ہی ہم سے لے لیا جائے تو بچے گا کیا؟ اس مسلح کو ہی ہم سے ہٹا لیا جائے تو بچے گا کیا؟ اگر رات سوئیں صبح قرآن کے لفظ ہی مٹے ہوں، سارے لفظ ہی اٹھا لیے جائیں تو کیا پڑھیں گے یار؟ اور سینوں سے بھی صاف کر دیا جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس دماغ کے چھوٹے سے خانے میں اتنی بڑی نعمتوں کا مالک جب اپنا شان اور مقام عطا کر رہا ہے تو میرے ایک سوال کرنے کو دل کرتا ہے، تو بدلے میں اس کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کرنا تو حق بنتا ہے نا کہ اس کی بارگاہ میں آ کے جھکا جائے. اس نے ماں کے پیٹ سے لے کر جوانی کی دہلیز پہ کھڑا کیا ہے اور ایک دن بھی نہیں پوچھا ہے. جرم بنتا تھا، تب جرم بن چکا تھا ہمارا سجدہ کرنا بھی. اچھا نہیں لگتا تھا. مسجدوں سے صفیں ہٹا دی گئی تھی، ہر روز نئے جھگڑے نشان لگا دیے گئے تھے. ایسے لگتا تھا جیسے ہم ہی فتنہ ہیں، باقی نہ پرندوں کو کچھ ہوا، نہ جانوروں کو کچھ ہوا، نہ کسی پانی کے اندر کوئی ایسی مصیبت آئی، نہ مچھلیوں کو کچھ ہوا. تمام مخلوق محفوظ ہے، ایک انسان ہی انسان کو بیمار کر رہا ہے. یہ کیفیت یار کو معمولی نہیں ہے. ہمیں ہماری اوقات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پلے شے کوئی نہیں، اور پھر بھی وہ دن پلٹ کر آئے، پھر بھی اس نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، قرآن ہمیں پڑھنے کا موقع عطا کر دیا، اور آج پھر بھی ہم غفلت کی زندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں، بتائیے کون سی گارنٹی مل گئی ہے کہ دوبارہ بیماری نہیں آئے گی؟
جتنا وقت ملا ہے اس تعلق کو جوڑ لیجئے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اب دروازہ رسالت کھلا ہے، عاشقان رسول جا رہے ہیں حاضری کرنے کے لیے. ابھی بھی بڑے لوگ، دنیا کے لوگ وہاں پہنچے موجود ہیں اور سرکار کے دروازے پہ سلام پیش کر رہے ہیں. ہمیں بھی موقع نصیب ہوگا. اور کہا کہ یہ مجرم ہے نا جو گناہ پر کر بیٹھے تڑپ رہے ہیں، ہاں تو کہیں اور نہ جائیں، یہ تیرے در پہ آ جائیں، تیرے دروازے پہ آ جائیں اور وہاں آ کر مجھ سے معافی مانگ لے. کوئی ایسا کریم بھی مالک ہوگا جو دروازہ بھی خود بتائے اور معافی مانگنے کا طریقہ بھی خود سکھائے. دروازے پہ آنا، استغفار کرنا اور میرے رسول سے بھی کہنا آقا مجھے معاف کر دو، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر نہ میں جاؤں گا. کئی پوچھتے ہیں رسول اللہ کیا دے رہے ہیں؟ تو قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے آقا کریم استغفار کے کلمات سے امتیوں کے گناہوں کو بخشوا رہے ہیں. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ نے فرمایا وہاں توبہ قبول کرنے والا بھی پاؤ گے اور رحم کرنے والا بھی پاؤ. آخر میں یہ کلمات عرض کر کے ختم کر رہا ہوں. اس رات کی جو گھڑیاں اب نصیب ہیں اس میں استغفار، نوافل اور جو تسبیحات یاد ہیں اس نیت سے نہیں کہ میں نے آج اتنا عدد پورا کرنا ہے، اس نیت سے کہ میرا مالک ہے وہ حق رکھتا ہے، میں نے اسے یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. معتکفین حضرات کے لیے بھی آپ سارے احباب ہم جمع ہیں، ان کے لیے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو وقت ملا ہے وہ باتوں میں بسر نہ کریں، اللہ کو منانے میں لگائیں. اللہ ہم سے ناراض ہو گیا تو ہماری اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے جیسے اس کو بڑے فرشتوں کی تعداد ختم کوئی نہیں ہے اس کی پاکی اور تسبیح بیان کرنے کے لیے. ہم ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا پیدا کرنے والا خالق ہے. اور مقصد روزہ، مقصد قرآن اور یہ پورے کے پورے پروسیجر کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ پاک ہو جائے، تقوی نصیب ہو جائے، اس قابل ہو جائیں کہ یہ جنت میں جا سکیں، میرے بندوں کی صف میں آ سکیں. دعا کرتا ہوں کریم مالک میرے ان لفظوں کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، مجھے پہلے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور